السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ عقائد جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کا شکر ہے، پروردگار کا احسان عظیم ہے، عقائد و جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے، میرے جد حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین رضی صدقہ ہے، حضور غوث اعظم حضور غریب نواز صدقہ ہے، میرے پیر کامل رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ہے کہ آج کے مقدس و مبارک دن تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو، بودھن کے مسلمانوں کو، نظام آباد کے مسلمانوں کو، تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان المبارک کی مبارکبادی ہے۔ مبارک ہے وہ حضرات جو ماہ رمضان المبارک کا احترام بھی کرتے ہیں، اہتمام بھی کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی حضرات ہیں جو حضرات رمضان المبارک آنے سے پہلے ان رمضان المبارک کا انتظار کرتے ہیں کہ اب آنے والا ہے ماہ مبارک، وہ رحمت والا مہینہ آنے والا ہے، وہ برکت والا مہینہ آنے والا ہے، خوشی خوشی سے انتظار کرتے ہیں۔ جب وہ آ گیا تو بہت خوش ہو جاتے ہیں، اس لیے خوش ہوتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ بندوں کو خوشیاں عطا فرماتا ہے، رحمتیں عطا فرماتا ہے، برکتیں عطا فرماتا ہے، نور عطا فرماتا ہے، بیماریوں کو دور فرماتا ہے، شیطان کو زنجیروں میں باندھ کر سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے، عبادت کی طرف بندے راغب ہوتے ہیں، بندے تمام سجدے کی طرف آتے ہیں، نمازوں کی طرف آتے ہیں، تلاوت کی طرف آتے ہیں، تراویح کی طرف آتے ہیں۔ یہ مہینے میں اس لیے اللہ جب مہربان ہوتا ہے تو بندے تمام عبادت کرتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والا کام کرتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ شعبان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کے رسول فرمانے لگے کہ اے لوگوں، شعبان کے مہینے میں رمضان المبارک کی تیاری کیا کرو، شعبان کا مہینے میں رمضان المبارک کا استقبال کیا کرو۔ تو تمام صحابہ اکرام شعبان کے مہینے میں تیاریاں کرتے تھے، اپنے آپ کو تیار کرتے تھے، رمضان المبارک آ رہا اس کے لیے تیار کرتے تھے، کیونکہ ایک ماہ کے روزے رہنا ہے، ایک مہینے کے روزے رہنا ہے۔ بہت مبارک ہے جو بندے روزے رہتے ہیں، عبادت۔ اور کچھ حضرات ایسے بھی، تمام کو یہ پیغام ہے، ماہ رمضان المبارک کا یہ پیغام ہے کہ اے لوگوں، رمضان المبارک کے مبارک دن میں مبارک روزوں کو مت چھوڑیے، روزے رکھیے۔ جتنے کام کرنے والے ہیں، تجارت کرنے والے ہیں، نوکری کرنے والے ہیں، کھیت کاری کرنے والے ہیں، لیبر کا کام کرنے والے ہیں، آٹو چلانے والے ہیں، یا پینٹر کا کام کرنے والے ہیں، الیکٹرک کا کام کرنے والے ہیں، پلمبر کا کام کرنے والے ہیں، تمام سے بھی ادباً گزارش کر رہے کہ آپ حضرات ہوٹل والے تمام سے گزارش کر رہے کہ آپ حضرات اپنے کام کو دیکھ کے روزوں کو مت چھوڑو، کام کرتے ہوئے روزے رکھا کرو، اس لیے کہ کام بھی عبادت ہے، کام کرنا بھی عبادت ہے، روزے رکھنا بھی عبادت ہے۔ کام اور روزوں کی دو کی عبادت کا ثواب بندوں کو ملتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، رمضان کا مہینہ آیا تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اور نبیوں کی امتیوں کو یہ عطا نہیں فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کی امت کو یہ مہینہ عطا فرمایا ہے۔ یہ مہینے میں 30 روزے عطا فرمائے ہیں۔ 30 روزے میں پہلے جو 10 روزے ہوتے ہیں وہ اس کو پہلا دہا کہتے ہیں، وہ دہا رحمت والا دہا ہے۔ دوسرا جو دہا آتا ہے وہ دہا مغفرت والا دہا ہوتا ہے۔ تیسرا جو دہا آتا ہے دوزخ سے آزادی کا دہا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں بے حساب فضیلتیں اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ ایک فضیلت میں یہ بھی بتائی گئی ہے کہ رمضان المبارک میں بندے نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، بندے روزہ بھی رہتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، بندے روزہ بھی رکھتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، بندے روزہ بھی رکھتے ہیں، خیر خیرات بھی کرتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان المبارک میں بندے نمازوں کے ساتھ، روزے کے ساتھ، خیرات کے ساتھ، طواف کے ساتھ، عمروں کے ساتھ، تمام کے ساتھ نیکیاں بٹورتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں
اللہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، ہر طریقے سے نیکی ہے، نماز بھی پڑھ رہے عبادت، تلاوت بھی کر رہے عبادت، روزہ بھی رکھ رہے عبادت، خیرات بھی کر رہے عبادت، عمرہ کر رہے، طواف کر رہے بھی عبادت، کتنی خوش نصیبی کی باتیں ذرا غور کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا فرض بنتا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو ماں باپ دیے ہیں تو ماں باپ کی خدمت بھی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ بندہ مبارک ہے جو روزے رہتے ہوئے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو ان کے روزوں کو قبول فرماتا ہے، وہ بندوں کی بخشش ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مبارک میں، وہ بندے روزہ رہنے کے بعد ماں باپ کو ستاتے ہیں تو ان کا روزہ قبول نہیں ہوتا ہے۔ وہ بندے روزہ رہتے ہیں اور اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، غیبت نہیں سنتے ہیں، چغلی نہیں سنتے، کان میں قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، ہاتھوں سے خیر خیرات کرتے ہیں، اپنے قدم مسجدوں کی طرف جاتے ہیں تو وہ بندے مبارک ہے، ایسوں کی بخشش ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ورنہ گناہ کی طرف جانے والوں بندوں کی روزہ رہنے کے بعد بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، سیڑھی پہ ممبر شریف پہ کھڑے ہو کر فرمایا کہ اب میرے آقا فرمانے لگے کہ میرا نام نامی اس میں گرامی آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے، وہ بخیل ہے اور بخیل کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو نبی پہ درود شریف بھی پڑھنا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہ درود سلام بھی پڑھنا ہے۔ لہذا حدیث مبارک میں فرماتے ہیں، اے میرے بھائی سمجھنے کی کوشش کیجئے، رمضان المبارک آیا، ہم ہوٹلوں میں بیٹھ کے اپنے دن گزار رہے، اپنے دوستوں میں بیٹھ کے دن گزار رہے، جیسا 11 مہینے جس طریقے سے گزارتے ہیں عام، اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 11 مہینے عام طریقے سے جیسے گزارتے ویسا 12واں مہینہ رمضان کا مہینہ آیا تو ایسا نہ گزارو، عبادت کرتے ہوئے گزارو۔ 11 مہینے کی طرح یہ مہینے کو ایسا مت سمجھیے۔ فرمانے لگے کہ 11 مہینے کو ایسا نہیں، 12واں مہینہ اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے، یہ مہینے کے صدقے میں 11 مہینے اچھے گزارنا ہے۔ حدیث مبارک میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 11 مہینے تک جنت کو سجاتا ہے، 11 مہینے تک جنت کو سنوارتا ہے۔ اللہ کے رسول حدیث بیان کر صحابہ کرام عرض کریں گے 11 مہینے جنت کو سجاتا ہے اللہ تعالیٰ، تو فرمانے لگا ہاں جنت کو سجاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 11 مہینے کے بعد جو 12واں مہینہ آنے والا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ وہ رمضان المبارک میں مہینے میں سجانے کے بعد 12ویں مہینے میں اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو اس دروازے کا نام ریان ہے، اور اس دروازے کے اندر سے آواز آتی ہے، میرا بندہ جو روزہ رہا ہے یہ دروازے میں سے داخل ہو جا، آجا آجا کا حکم استعمال کیا گیا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں حدیث مبارک ہے، یہ بھی حدیث غور سے سنیے۔ احادیث مقدسہ میں فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرمانے لگے کہ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ 5 ایسی چیزیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اور امت کو عطا نہیں فرمایا ہے، میری امت کو عطا فرمایا ہے۔ 5 ایسی چیزیں ہیں۔ صحابہ کرام عرض کریں گے رسول اللہ 5 ایسی کون سی چیزیں ہیں جو اور امتوں کو نصیب نہیں ہوا، ہم کو نصیب ہوا ہے، امت محمدیہ کو نصیب ہوا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرمان لگے کہ رمضان المبارک کا جب چاند دکھتا ہے، ماہ رمضان کا جب چاند دکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آتا ہے، آ کے ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت والی نگاہ کرم دنیا پہ عطا فرماتا ہے، مسلمانوں پہ رحمت والی نگاہ کرم عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی رحمت والی نگاہ کرم جب بندوں پہ پڑتی ہے تو بندے نیک اعمال کرتے ہیں، اور جب نیک اعمال کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جنت کی طرف آتے ہیں اور وہ قرب الہی کو پا لیتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والا کام کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، چونکہ اللہ کی نگاہ رحمت جب پڑتی ہے تو بندے کی بخشش ہو جاتی ہے۔ فرمانے لگے اللہ کے رسول کہ دوسرا جو عمل ہے، دوسری جو بات ہے، پہلی بات جو یہ ہے کہ اللہ کی رحمت والی نگاہ کرم عطا ہوتی ہے، دوسری بات وہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ روزہ رہتا ہے تو روزے کی وجہ سے بندے کا معدہ جو ہوتا ہے وہ معدے کے اندر سے ایک گرم سی بھاپ نکلتی ہے اور گرم سی بو نکلتی ہے،
وہ بندے کے منہ سے وہ نکلتی ہے تو اللہ کے رسول فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ کے رسول فرما رہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ روزدار کے منہ سے نکلنے والی وہ جو ہوتی ہے وہ کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ خوشبو مجھے بہت پسند ہے۔ محبت کستوری پہ زیادہ خوشبو ہے، روزدار کے منہ سے نکلنے والی وہ کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوتی ہے، اور وہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ مجھے روزدار کی منہ سے نکلنے والی وہ کو پسند ہے۔ بندے پسند نہیں کرتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ روزوں کی خوشبو، روزوں کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ نکلتی ہے، منہ سے نکلتی ہے، خوشبو نکلتی ہے، تو کستوری نہیں، کستوری سے بھی زیادہ فرمایا ہے۔ اور تیسری بات فرماتے ہیں، تیسری اس میں فرمایا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ اے لوگوں، تیسری بات جو ہے اور امت کو عطا نہیں ہوئی ہے، یہ امت کو عطا ہوئی ہے۔ صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیز ہے؟ تو فرمانے کا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، حکم دے کے ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، میرے بندے روزہ رکھے ہیں، لہذا روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کے لیے تم استغفار پڑھو، میری امت کے لیے استغفار پڑھو، امت محمدیہ کے لیے استغفار پڑھو۔ ذرا غور کیجئے کتنی نعمتیں، کتنی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے عطا فرمایا۔ غور کیجئے بات کو کہ بندوں کے لیے فرشتے استغفار پڑھتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں فرشتے، کب؟ دنوں رات پڑھتے ہیں فرشتے استغفار، وہ بندے جو روزہ رہتے ہیں۔ اور امت کو یہ عطا نہیں ہوا ہے، یہ امت کو امت محمدیہ میں عطا ہوا ہے۔ اور حدیث شریف میں فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ فرشتے وہ بندے جو روزہ رہتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، فرشتے دعا کرتے ہیں، اور ان گنت بندوں کو افطار کے وقت بندوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور حدیث مبارک میں فرماتے ہیں، پانچویں بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس رمضان المبارک کی آخری رات جو ہوتی ہے وہ رات میں ان گنت بندوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، بخشش فرماتا ہے۔ بتائیے کہ رمضان المبارک کی آخری رات بھی کتنی بہترین رات ہوتی ہے، کتنی مبارک رات ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، جو مسلمان بھائیوں، یہ 5 چیزیں ہیں جو اور امتیوں کو عطا نہیں ہوئی ہے، یہ امت محمدیہ کو ہمارے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ۔ اس لیے اور نبی جو تھے وہ فرماتے یا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرماتے یا اللہ مجھے نبی نہ بناتا، تیرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بناتا تو اچھا تھا۔ عمر پاک یعنی کہ موسیٰ کلیم اللہ کی تمنا کتنی بہترین تمنا ہے، وہ فرماتے ہیں نبی نہ بناتا تو آپ حبیب کی امت بناتا تو اچھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہو کر ان کی تمنا ہے، ہم تو امت محمدیہ میں ہیں، ہم کو فخر کرنا چاہیے، ہم کو خوش ہونا چاہیے، لہذا رمضان المبارک کو خالی ضائع مت کیجیے۔ لیکن ایک حدیث مبارک اور ایک سنیے، ماہ رمضان المبارک کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اندازہ کیجیے۔ یہ پیغام سننے کے بعد اے میرے مسلمان بھائی، خوشی سے روزہ رہیے، روزوں کو مت چھوڑیے۔ آپ ایک نیکی کے کرنے پہ 70 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ حدیث مبارک میں ہے، اللہ کے نبی، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 شخص آئے، ایمان والے نہیں تھے، کافر تھے وہ لوگ۔ دونوں آئے، دونوں ایمان لانے کے بعد دن گزرتے گئے، نمازیں پڑھتے گئے، روزہ رکھتے گئے، دونوں کے دونوں رکھتے گئے۔ اس میں سے ایک جو صاحب تھے وہ عبادت کرنے میں بہت آگے بڑھتے تھے، وہ تیز تھے اور روزے زیادہ رکھتے تھے، عبادت میں وہ ہمیشہ ہر ایک سے آگے بڑھتے تھے، ہر ایک سے آگے بڑھتے تھے۔ اور ایک جو صاحب تھے وہ تھوڑا پیچھے تھے، یہ آگے تھے۔ اور اس کے بعد کچھ دن گزرنے کے بعد وہ جو عبادت میں بہت آگے تھے وہ ہمیشہ ہر ایک سے سبق لے جاتے تھے، عبادت کثرت سے کرتے تھے۔ وہ جنگ میں گئے اور وہ شہید ہو گئے۔
ان کا شہادت کا مرتبہ مل گیا. عبادت کرنے کے بعد شہادت کا مرتبہ مل گیا. تو اس کے بعد دوسرے جو صحابی ان کے ساتھ والے جو تھے وہ زندہ تھے. رمضان المبارک کی فضیلت بتا رہا ہوں، رمضان کو ہم کیسے گزارنا ہے. اس کے بعد جب ان کا وصال شہید ہو گئے، اس کے بعد یہ شاہد تھے. اس کے بعد ایک سال تک وہ زندہ تھے. 1 سال کو زندہ رہنے کے بعد 1 سال کے بعد ان کا وصال ہو گیا. جب وصال ہو گیا تو وصال جب ہو گیا تو اس کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت طلحہ یہ حدیث کے راوی ہے، حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلے والے جو تھے وہ شہادت ہو گئے، دوسرے والے جو تھے ان کا 1 سال کے بعد وصال ہوا. وصال ہونے کے بعد جب طلحہ خواب میں دیکھنے لگے کہ جنت کا دروازہ کھل گیا ہے، جنت کے دروازے میں سے جنت کے فرشتے تشریف لائے، لا کر وہ جو شہید ہو گئے، جو عبادت میں سب میں زیادہ آگے رہتے تھے، ان کو چھوڑ کر جو 1 سال کے بعد جن کا وصال ہوا ہے ان کو آ کے ہاتھ پکڑ کے ان کو جنت میں لے گئے. اس کے تھوڑی دیر کے بعد یہ شہادت جن کو ملی ہے ان کو جنت میں لے گئے. اس کے بعد حضرت طلحہ کی یعنی کہ خواب دیکھے تھے، بیدار ہو گئے، نیند بیدار ہو گئے، حیران ہو گئے. عبادت میں تو سبقت ہر چیز میں آ کے رہتے تھے اور شہادت بھی ملی ہے، لیکن ان کو شہادت بھی نہیں ملی اور یہ 1 سال پیچھے یعنی کہ وہ اتنا تیز عبادت نہیں کرتے تھے. ایسا کیسا ہو گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے گئے. جانے کے بعد عرض کریں گے یا رسول اللہ، حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے کہ وہ جو دو صاحب ایمان لائے تھے اس میں جو شہید ہو گئے وہ ان کے 1 سال کے بعد اور ایک جو صاحب تھے وہ شہید ہو گئے، انتقال ہو گیا ہے، وصال ہو گیا ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جنت میں ان کا ہاتھ پکڑ کر وہ لے گئے، وہ جو شہید نہیں ہے ان کو نہیں لے گئے، بلکہ 1 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا ان کو لے گئے ہیں، جن کا وصال ہوا ان کو لے گئے ہیں. عبادت میں وہ آگے تھے، شہید آگے تھے، لیکن عبادت میں وہ پیچھے تھے. لیکن ایسی کیا بات ہوگی آقا کہ جنت میں آگے پہلے یہ جانا تھا؟ تو اللہ کے رسول فرمانے لگے کہ اے لوگوں، یہ بہت بڑی بات ہے. وہ جو شہید ہو گئے، وہ جو ایمان لائے اور شہید ہو گئے، وہ عبادت بہت زیادہ کرے. اس کے 1 سال کے بعد یہ زندہ تھے، یہ بھی عبادت کرنے لگے. یہ عبادت کرتے کرتے جب ان کو رمضان المبارک کا مہینہ آیا، جب رمضان کا مہینہ ملا تو وہ 1 مہینہ روزہ رکھنے لگے. 1 مہینہ روزہ رکھنے لگے، 1 مہینے میں تلاوت کرنے لگے، 1 مہینے میں تہجد گزاری کرنے لگے، 1 مہینے میں وہ تراویح پڑھنے لگے، قرآن پڑھنے لگے، نیکیاں کرنے لگے. تو 1 مہینے کے رمضان کے مہینے کی وجہ سے ان کو پہلے جنت میں داخل کیا گیا ہے، بعد میں ان کو جنت میں داخل کیا گیا ہے. اللہ کے رسول فرمانے کے گئے لوگوں، رمضان المبارک کا مہینہ جو آیا ہے، رمضان شریف کا مہینہ جو آیا ہے، اس دیکھیے کتنا اللہ تعالیٰ کتنی عبادتوں سے ہر چیز سے نوازتا ہے. تو وہ بندہ آگے جنت میں چلا گیا. ذرا غور کیجئے. پیغام میں رمضان المبارک کا یہی ہے کہ آپ حضرات میں نیکیاں کیجئے، رمضان المبارک میں عبادت کیجئے، عبادت کو ضائع مت کیجئے. رحمت کا چادر تانی ہوتی ہے اور بندے دعائیں کرتے تو اللہ دعا قبول فرماتے ہیں. اور مبارک ہے وہ حضرات، آج رات سے سحری بھی ہے اور افطار بھی کرنا ہے، اور سحری بھی کرنا ہے، افطار بھی کرنا ہے. کسی کو 1 کھجور بھی کھلائیں گے، روزہ رکھ کے کھجور کھلائیں گے تب بھی ثواب ملے گا. اور اگر خالی کھجور بھی کسی روزدار کو کھلائیں گے تو وہ بھی ثواب ملے گا. اور مسلمان ہو کر بھوک پیاس برداشت کر کر جب بندہ روزہ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کی جزا خود میں ہوں، فرمانا اللہ تعالیٰ. تو مبارک ہے آپ حضرات کہ خیرات بھی کیجئے، روزہ بھی رکھے. مدرسہ احمد العلوم میں جو تعمیر کا کام چل رہا ہے اس میں بھی آپ حضرات زیادہ سے زیادہ حصہ ملیے. سیمنٹ لوہا وغیرہ دے سکتے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.